اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پرانے زمانے میں ایک ملک کا حکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکھا تھا۔ وہ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے۔ سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کے حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سانپ، بچھو وغیرہ ہوتے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا۔ اگر وہ سانپ بچوں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ ناظرین، ایسے ہی کتنے بادشاہ ایک سال کے بعد علاقہ غیر میں جا کر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے۔ لیکن ناظرین، اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا۔ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے اعزاز کے ساتھ محل میں لے گئے۔ ناظرین، وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا؟ تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی وہ نوجوان ایک دفعہ تو پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ پر لے جاؤ جہاں تم بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو۔ تو درباریوں نے سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ کو لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے۔ ناظرین، بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گئے۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سرسبز اور شاداب رستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بیچ ایک ایسی رہائش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے ارد گرد خوبصورت باغ لگائے جائے۔ ناظرین، بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے۔ جب ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آپ لوگ آتے تھے۔ تو ناظرین، درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہمیں ایک عقل مند بادشاہ مل گیا ہے۔ وہاں تو ہم نے ان بیوقوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کی مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کرتے، لیکن آپ نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور عمدہ بندوبست فرما لیا۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں، آپ ہی ہمارے بادشاہ ہو۔ تو ناظرین، اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے اور وہ نیا بادشاہ ہم اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے۔ تو ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں، یا بیوقوف بن کر اسی چند روز زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں؟ ناظرین، ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ناظرین ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پچھتانے کے مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس علاقہ غیر، اس قبر کو اسی دنیا میں روشن فرما دے، اسی دنیا میں ناظرین ایسا اعمال کر دے کہ پھر قبر میں جاتے ہوئے ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کی خوب سچی فکر کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔